یہ بات یاد رکھنا مسلمانوں، اس زمین پر 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی پوری دنیا میں حکومت رہی، سورج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اتر سے لے کر دکن تک، پورب سے لے کر پچھم تک، وہ 4 بادشاہ گزرے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے، 2 بادشاہ نان مسلم تھے، مشرک تھے۔ مسلمان بادشاہ میں سے ایک کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، جو نبی بھی اور رسول بھی تھے۔ انہوں نے ہی بیت المقدس کو وہاں پر اسٹیبل کیا تھا۔ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ اور دوسرا بادشاہ سکندر ذوالقرنین، جس نے دیوار چین کو بنایا، یاجوج ماجوج کو پاٹ دیا، اس دیوار کو بنایا۔ ابھی تک یہ مضبوط، یہ ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ وہ دیوار کہاں پر ہے، لیکن وہ دیوار انہوں نے بنوائی۔ اللہ کا نیک بندہ تھا۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کے واقعے میں، سورہ کہف میں ان کا تذکرہ موجود ہے 16ویں پارے کے اندر۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہودیوں نے 3 سوالات کیے نبی پاک علیہ السلام سے کہ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون ہیں، سکندر ذوالقرنین کون؟ تو اصحاب کہف کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نوجوان تھے جو اپنے بادشاہ، ظالم بادشاہ کے سامنے میں ڈٹ کر مقابلہ کر کے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر اپنے دوسرے کسی بیابان جنگل میں چلے گئے۔ وقال فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ وہ لے کر نکل کر 6-7 لوگ تھے وہ نوجوان، ان کا واقعہ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا یہودیوں کے ذریعے سے کہ پوچھے یہ نبی ہے تو یہ بتائے گا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے جو 3 سوال کیے تھے، ایک اصحاب کہف کا، ایک روح کے بارے میں کہ واٹ از روح، واٹ از دا ڈیفینیشن آف روح، روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا، کہہ دو کہ روح میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے روح۔ آج تک کوئی روح کو چھو نہیں پایا، کوئی پکڑ نہیں پایا، کوئی پہچان نہیں پایا۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ بتاؤ محمد، اگر محمد نبی ہے تو پوچھو محمد سے کہ ذوالقرنین کون؟ ذوالقرنین ایک ایماندار بادشاہ تھا، مسلم بادشاہ تھا، پوری دنیا میں حکومت تھی۔ تو 4 بادشاہ، ایک حضرت داؤد اور دوسرا سکندر ذوالقرنین، یہ 2 بادشاہ مسلم، پوری دنیا میں حکومت۔ اور 2 بادشاہ اور بخت نصر بعد میں پوری دنیا میں حکومت تھی، کافر تھا، مشرک تھا۔ اور ان سے پہلے نمرود، پوری دنیا میں نمرود کی حکومت تھی۔ یہ 4 بادشاہ جن کی پوری دنیا میں ابھی تک حکومت رہی، یعنی پوری دنیا میں، پورے اس ورلڈ میں 233 اور 200 سے ادھک ملک ہے پوری دنیا میں۔ اس پوری پرتھوی پر جن کی حکومت تھی، اس پورے بلکہ ارتھ لوک میں، اس زمین پر جن کی حکومت تھی پوری زمین پر، وہ 4 بندہ، 2 مسلمان اور 2 نان مسلم، 2 غیر مسلم بادشاہ، ایک بخت نصر اور ایک نمرود۔ یہ غیر مسلم ہے، اور نمرود کا زمانہ کب ہے آپ جانتے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے پوری دنیا کو چیلنج کیا۔ انہوں نے The 100 بک میں لکھا ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کی زندگی پڑھی، اس انگریز نے لکھا کہ ہم نے حضرت سلیمان کی زندگی پڑھی، ہم نے حضرت عیسیٰ کی زندگی پڑھی۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ وردان، اللہ کی طرف سے معجزہ دیا ہوا تھا کہ وہ جب بھی کسی ابرص، جب بھی کسی کوڑی کی بیماری پر ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ اور بھی صحابہ کرام، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں میں طاقت دی تھی، اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورتی سے نوازا تھا۔ حضرت ابراہیم کو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ سب کی کتابیں پڑھی، سب کے اوصاف انہوں نے پڑھے، لیکن اخیر کے اندر انہوں نے یہ کہا مجبور ہو کر،
اخیر میں یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی انسان مہان نہیں ہے۔ کون کہتا ہے؟ نرسنگانند جی، یہ سمجھاؤ اس رضوی کو، اس سے زیادہ عقل رکھنے والا وہ کرسچن رائٹر، وہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں آج تک تو افلاطون سے مانوس تھا، میں آج تک تو البیرونی سے مانوس تھا، میں آج تک تو امام غزالی کی تاریخ سے مانوس تھا، میں آج تک تو نوشیروان کے عدالت سے مانوس تھا، لیکن جب محمد کی پوری جیونی آئی، جب محمد کی مدینے میں بچپن کی زندگی نظر میں آئی، جب ان کے ماں باپ کی قربانیاں نظر میں آئی، جب ان کے دادا عبد المطلب کی سخاوت نظر میں آئی، اور جب تک ان کی محمد کی شرافت اور ان کا بچپنا نظر میں آیا، جب ہم نے دیکھا کہ محمد وہ انسان، نوشیروان کا ذکر ان کی کتاب میں ہے، کرسچن کی کتاب میں ہے، افلاطون کا ذکر ان کے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے، اور ان سے پہلے رستم اور اسفندیار کا ترجمہ ان کے بائبل کے اندر موجود ہے صرف۔ لیکن جب اس کرسچن رائٹر نے دیکھا کہ محمد کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں، محمد کا تذکرہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، اس سے اور دو قدم آگے بڑھ جائیے، سریانی زبان کے اندر ہے، واللہو زنجمین دیو دنگ وون مدینہ، واللہو زنجمین دیو دنگ وون پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بائبل کے اندر ہے، فارقلیت کے اندر ہے، بائبل کے اندر فارقلیت کہا گیا، اور ہمارے بھارت کے اندر گوتم بدھ سدھارتھ کے دھرم بدھسٹ نے محمد رسول اللہ کو میترا کا خطاب دیا، تو وہ کرسچن رائٹر مجبور ہوتا ہے محمد کا تذکرہ کرنے پر کہ ارے یہ وہ انسان ہے جن کا تذکرہ ویدات میں ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے باپ کا تذکرہ مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، مہابھوشیہ پران کے اندر ہے، انتم مہرشی کا تذکرہ کلکی پران کے اندر ہے، بھاگوت پران کے اندر ہے، اور ان کی پیدائش کا جگہ کا نام بھی بتایا گیا، انشمبل گرام گکھیا سبراہ منیا سگہا تمنا بھونے وشنو یششا کلکی پرادر بھوشیتی، اور انہوں نے 100 آدمیوں میں سے چن کر محمد کا نام سب سے پہلے نمبر پر ڈال دیا، اور کہا کہ محمد حقدار ہے، سب سے پہلے نمبر پر ان کا نام آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد کا تذکرہ تقریباً 20 بڑے دھرم گرنتھوں کے اندر ہم نے پایا۔ میرے بھائیوں، جب تک ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو یہ کیسے سمجھیں گے؟